اچھا جی، آج کل پاکستانی عوام جن کے دل اور دماغ سعودی عرب کے ساتھ اور عرب سرزمین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جن کی جیبوں کے اندر بھی بھونچال یا ارتعاش یا ہلچل سعودی عرب اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر ہونے والی سرگرمیوں سے ہی آتی ہے، جن کے وڈے پائن یا بہنوئی یا کزن یا والد صاحب یا کوئی نہ کوئی ان ممالک کے اندر سعودی عربیہ، قطر، بحرین، مسقط یا یو اے ای کے اندر سیٹل ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان کو ریال بھیجتے ہیں۔ ان اور ایسے بہت سارے پاکستانی جن کا ایسا کوئی وہاں پر رشتہ دار نہیں ہے، لیکن مذہبی اور نظریاتی طور پر وہ خاص طور پہ سعودی عرب کو اپنے دل کے بڑے قریب پاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے پاکستانی آج کل بڑے مضطرب ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک شخص جو کہ وہاں کا ولی عہد ہے، جس کا نام محمد بن سلمان، جس کو MBS بھی کہا جاتا ہے، وہ کچھ ایسے اقدامات لے رہے ہیں جو شاید وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو تو بہت پسند ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ مثلا کاٹو تو لہو نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کیا کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ بالی ووڈ کے ساتھ راستے استوار کر رہے ہیں، وہ سینماز کھول رہے ہیں، ایون مدینہ کے اندر سینما کھولنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جدہ کے اندر انہوں نے حال ہی میں ایک بہت بڑا کانسرٹ کروایا، جس کے اندر سلمان خان کو آپ نے ناچتے ہوئے دیکھا، جس کو ہمارے 42 لاہور 42 نیوز کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے اس کو اڑنگ بڑنگ ڈانس قرار دیا، اور یہی سرخی میں نے پڑھی۔ تو اڑنگ بڑنگ ڈانس جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ایک بڑے سیٹ کے اوپر، ایک بڑے منچ کے اوپر، ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور پھر اس کی دبا کر تشہیر کی گئی۔ ویسٹرن میڈیا ہو، خود سعودی میڈیا ہو، قطری میڈیا ہو، تمام تر جو آؤٹلیٹس ہیں وہ اس کی تشہیر کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اس سے پہلے وہاں پر شاہ رخ خان موجود تھے، جیکی چین موجود تھے، اسی طرح ہالی ووڈ کی ایک دو مشہور شخصیات وہاں پر جو سٹارز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر کنگڈم آف سعودی عربیہ کے چرچے تھے کہ جناب انہوں نے یہاں پر سینما کھولنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ایک طرف سینماز کھل رہے ہیں، دوسری جانب کسینوز کھل رہے ہیں۔ جو شرعی پابندیاں تھیں خواتین کے اوپر خاص طور پہ، اور جو شرعی پابندیاں تھیں مرد اور خواتین دونوں کے اوپر، مثال کے طور پہ مے نوشی کے حوالے سے، یعنی شراب نوشی کے حوالے سے، مثال کے طور پر اکٹھے نامحرم کا ہوٹل کے اندر رہنا یا ہوٹل بک کروانے آئے ہیں۔ حسن نثار صاحب کے پروگرام کا ایک حصہ جس کے اندر انہوں نے اینکر ان سے پوچھتی ہیں، اور یہ بھی میں کلیئرفائی کر دوں کہ یہ حسن نثار صاحب خود ہی پوچھنے والے ہوتے ہیں اور خود ہی بتانے والے ہوتے ہیں، صرف وہ پوچھنے کے لیے آگے انہوں نے صرف چہرے کے لیے خاتون اینکر ہمیشہ جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ جناب یہ تو سعودی عرب کے اندر تو وہ بیان ہے ان کا کہ MBS کا بیان کوٹ کرتی ہیں محمد بن سلمان کا، جو کہ ولی عہد ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جناب ہم عرب خطے کو یورپ بنا دیں گے۔ یورپ بنانے سے مراد یہ ہے کہ جناب اس کو جدید تر کر دیں گے، وہاں پر آزادیاں ہوں گی، وہاں پر تمام تر جو ایک انسانی آزادیاں ہوتی ہیں وہ حاصل ہوں گی، جس کو عمومی طور پہ ہمارے ہاں عورت اور مرد کے کانٹیکس میں فحاشی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ آزادیاں ہوں گی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہ کبھی کسی نے سنا تھا، نہ کبھی کسی نے کبھی سوچا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو حسن صاحب رسپونڈ کر رہے ہیں، اور اس کو حسن صاحب اس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ جناب میں تو اس کو مسلمانوں کا محسن سمجھتا ہوں، اس شخص کو کہ جو اس معاشرے کو دلدل میں سے کھینچ کر نکال رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہاں کے مولویوں نے اور علماء نے تو ہمیں پتہ نہیں کس کس کے پیچھے لگا دیا تھا کہ جی فحاشی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے۔ فحاشی تو ہوتی کیا ہے؟ کوئی فحاشی نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتی فحاشی، اور پتہ نہیں ہر چیز کے اندر فحاشی آپ ڈھونڈتے ہیں، اصل میں تو فحاشی کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وہ ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب لوٹ کسوٹ، 2 نمبری، ملاوٹ زدہ دودھ، ملاوٹ زدہ گوشت، ملاوٹ شدہ دوائیاں، یہ سب کچھ فحاشی کے اندر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور حسن نثار یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جس طرف اب اس پورے عرب خطے کو لے کر جا رہے ہیں اور معاشرہ ان کا جس طرف جا رہا ہے، یہ تو شکر کریں کہ وہاں پر کوئی ایسا آ گیا، اور یہ بہت بڑا ریفارمر یعنی مسلح ہے مسلمانوں کا، اصلاحات لے کر آ رہا ہے وہاں پر۔ اور یہ جو حسن نثار صاحب اس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے یہ تمام تر ان کی باتیں بتاتے ہیں۔ میرے یہاں پر کوئی 2-3 سوالات ہیں حسن نثار صاحب سے بھی اور باقی ساروں سے۔
کہ جس انداز میں اصلاحات جو ہوا کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب سا کانسیپٹ یہ ہے کہ جناب وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، بالکل تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن اصلاحات کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اصلاحات جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے اپنی سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز کو، سوسائٹی کے پلیئرز کو اعتماد میں لیتے ہیں. جمہوریت اول تو یہی طریقہ ہے، کیونکہ حسن نثار صاحب جب یہ کہتے ہیں اور جب MBS بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب خطے کو یورپ بنا دیں گے، تو اگر تو وہ یہ بات اصل معنوں میں کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 15 20 سال جتنی بھی دیر انہوں نے یہ روڈ میپ دیکھا ہے اس کے اندر محمد بن سلمان اور ان کے جو رشتہ دار جو UAE کے اندر جو حکمران ہیں، جس میں محمد بن زید شامل ہیں، MBZ شامل ہیں، پھر اسی طریقے سے جو قطر کی جو حکمران جو خاندان ہے، پھر اسی طریقے سے باقی ممالک کے اندر جو سلطان قابوس کی جو فیملی جو عمان کے اندر ہے، سو یہ سب تو آپ کو الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ ہی عرصے کے اندر. یہ کھڑے ہوں گے کہ جناب یہ ہمارا جو نشان ہے وہ کنگ فہد ہے، یا جناب تلوار ہمارا نشان ہے، تلوار کے اوپر ٹھپے لگائیں. یا ان کی جو دوسری مخالف پارٹی ہوگی وہ کہے گی نہیں جی ہم یہاں پہ پھول لے کر آئے ہیں، امن کا نشان ہے، تو پھول کے اوپر ٹھپے لگائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ محمد بن سلمان اور ان کے جو کزن سارے ہیں جو وہ پولیٹیکل آزادیاں بھی یہاں پر دیں گے؟ میرا سوال حسن نثار صاحب کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑے ہی خطرناک آدمی ہیں، کیونکہ وہ آدھے سچ کو پورا سچ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو آدھا سچ جب پورا سچ بنا کر پیش کیا جائے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے اس سے پہلے، یہی حسن نثار ہیں جو اس سے پہلے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کرنے، ایک فیشسٹ گورنمنٹ کو اس ملک پر مسلط کرنے کا جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈال چکے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ ایسی حکومتوں کے ہمیشہ مداح رہے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں، مثلا پرویز مشرف کے وہ مداح رہے ہیں، جمہوریتوں کے وہ ہمیشہ مخالف رہے ہیں، جتنی بھی جمہوریتیں جب بھی آئیں ان کے خلاف رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ انہیں جمہوریتوں کے اندر حسن نثار صاحب نے اٹھایا ہے، لیکن وہ اس کے مخالف رہے ہیں. تو میرا حسن نثار صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بیان جس کے اوپر آج آپ نے اس کو مسلمانوں کا مسلح قرار دے دیا ہے، اس کو آپ ڈیفینڈ اس طریقے سے ایک ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود اپنی بادشاہتوں کو ترک کریں گے؟ اور اگر وہ اپنی بادشاہتوں کو ترک نہیں کریں گے تو وہ یورپ کیسے بنے گا؟ اور اگر وہ یورپ نہیں بنے گا اور وہ صرف دوسری آزادیاں دیں گے اور پولیٹیکل آزادیاں نہیں دیں گے، تو وہ تو کوئی نقشہ بنے گا، کوئی چائنا کے قریب جیسا نقشہ بنے گا. اس کے علاوہ تو ایسا کوئی نقشہ نہیں ہے. اور چائنا جیسی روبسٹ مینوفیکچرنگ اکانومی تو سعودی عرب کے اندر نہیں ہے جو اس پوری سعودی عرب کو چلا سکے گی. سو وہاں کے لوگ جب پولیٹیکل آزادیاں مانگیں گے تو پھر وہاں پر مسئلہ بنے گا. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ حسن نثار سے نقصان دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک لبرلز کو بھی غلط لائن کے اوپر لگانے لگے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ حسن نثار صاحب کم از کم یہ تو بتائیں کہ پاکستان نے اس پورے معاملے کے اوپر کیا تیاری کی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ جو عرب ہے، ان کے جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کو تو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہو، کیونکہ ان کو آزادیاں مل رہی ہیں، وہ اسی کے اوپر ہی راضی ہوں اور اسی کے اوپر سارا کچھ وہ ٹھیک کر رہے ہوں. لیکن میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اگر پولیٹیکل آزادی نہیں دیں گے، اگر پولیٹیکل آزادی نہیں ہوگی تو پھر لباس کی آزادی، پھر تعلقات بنانے کی آزادی، پھر محرم اور نامحرم کی آزادی تمام تر سیکنڈری ہو جاتے ہیں. کیونکہ جس وقت پولیٹیکل آزادیاں نہیں ہوتی تب جو حکمران ہوتے ہیں وہ جب مرضی بٹن ادھر دبا دیں، جب مرضی بٹن ادھر دبا دیں. ایک عام بندہ امپاورڈ نہیں ہوتا اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر. سو اس کے بغیر تو یورپ یہ بننے کا نہیں. لیکن فرض کریں جو بھی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے، حسن نثار صاحب کبھی ذرا اس کے اوپر بھی تو کریں نا لب کشائی کہ پاکستان نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیا یہاں کے لوگ جو ان کے حالات دیکھیں، جو ابھی تک شرمندہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب وہاں پر سعودی عرب کے اندر ہی سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ شدت پسندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے جیسے حسن نثار اور ان کے سابقہ دانشور باس پرویز مشرف کے دور میں یہاں پر یکدم انلائٹنمنٹ کا بٹن آن کر دیا گیا؟ اس یکدم انلائٹنمنٹ کے بٹن کی وجہ سے ملک انلائٹن ہوا یا نہیں ہوا، منافقت اس ملک کے اندر بڑھ گئی. مڈل کلاس یہاں کی اوپر ابائے لینے شروع کر دیے، سٹول لینے شروع کر دیے، نیچے جو ہے وہ ویسٹرن اٹائر کے اندر آ گئیں، وہ منافقت بڑھنی شروع ہو گئی، دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی، دہشت گردوں کو جواز ملنے شروع ہو گئے. یہاں کا جو نوجوان تھا جو اس پوری صورتحال سے مایوس تھا، وہ دہشت گردوں کا فیول بننا شروع ہو گیا. یہ آپ کے مشرف نے کیا ہے. اور اب جب سعودی عرب کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو شدت پسند ذہنیت رکھتی ہیں، جس طرح TLP ان میں سے ایک ہے، آپ کچھ عرصے کے اندر ہو سکتا ہے حسن نثار صاحب TLP کو بھی مل رہے ہوں اور ان کی بھی تعریف و توصیف کر رہے ہوں کہ یہ بھی مسلح ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب کامبو آپ کے سامنے آ سکتا ہے. سو کیا وہ جب سعودی عرب کے خلاف یہاں پر چیزیں فیول کریں گے
جب وہ یہ بتائیں گے کہ نہیں سعودی عرب کس طریقے سے اپنے پورے اسلامی جو نظام ہے اور شعار ہیں ان سے ہٹ گیا ہے، تو یہاں کے لوگ جو ایکسٹریمسٹ بنیں گے، جو ادھر کے جہاد لانچ ہونے کے اندر خدا نہ خواستہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ وہ جب سعودی فنڈنگ کا رخ تبدیل ہوگا تو یہاں پر جن کی روٹیاں بند ہوں گی وہ آپ کو جس طریقے سے تنگ کریں گے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ پاکستان نے اس پوری چین جو عرب خطے کے اندر آ رہی ہے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ یہ کسی دانشور نے ابھی تک سوچا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ حج کرنے تو آپ نے بھی جانا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے۔ جب آپ مکہ کے اندر سینماز دیکھیں گے، مکہ کے اندر غیر مسلموں کو دیکھیں گے، مکہ کے اندر محرم نامحرم کی تمیز مٹ جائے گی، تو پھر کم از کم سوال تو اٹھے گا، یہ غلط اور صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی تیاری آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کیا کی ہے؟ اس کا جواب تو حسن نثار صاحب دیں، یہ حکومت دے، اور خاص کر یہ ریاست دے جس کی سیاست یہاں پہ چلتی ہے۔